میں کوشش کروں گا. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اس عنوان کے حق کو ادا کرنے کی مجھے توفیق نصیب فرمائے. سننے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. کعبۃ اللہ کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد پروردگار رب العالمین کے طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم آتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ، لوگوں میں حج کے فرضیت کا اعلان کر دو. یأتوک رجالاً، لوگ تمہارے اس اعلان سے دنیا کے چپے چپے سے آئیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پروردگار، جس جگہ میں تیرے گھر کی تعمیر کی ہے کعبۃ اللہ کی، ایک چٹیل میدان ہے، یہاں کوئی انسان بستا نہیں ہے، جنگل ہے. یا اللہ، میں اعلان کروں گا تو میری آواز وہاں تک کیسے پہنچے گی؟ جہاں لوگ ہیں وہاں میں نہیں ہوں، اور جہاں میرا اعلان ہو رہا ہے وہاں لوگ نہیں ہیں. پروردگار رب العالمین کے طرف سے حکم ہوتا ہے ابراہیم، اعلان کرنا تمہارا کام ہے، دنیا کے چپے چپے تک تمہاری اس آواز کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم میں، جو کعبۃ اللہ کے سامنے ایک جگہ ہے مقام ابراہیم، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر کے نشانات ہیں. آپ اس میں کھڑے ہو کر، بعض روایت میں آتا ہے جبل ابی قیس میں کھڑے ہو کر آپ نے مؤذن جس طرح اذان دیتے اور دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں نا، اس طرح ڈال کر کانوں میں انگلیاں رکھ کر مشرق کے جانب، مغرب کے جانب، شمال اور جنوب کے طرف آواز لگائی، لوگوں تمہارا رب نے گھر پاکیزہ مقدس خوبصورت بنایا ہے، اس گھر کی زیارت تمہارے سب کے ذمہ واجب ہے، فرض ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو دنیا کے چپے چپے تک پہنچایا، اور صرف زندوں تک ہی نہیں، جو زندے تھے ان کو بھی پہنچایا، جو ابھی عالم ارواح میں تھے ان کو بھی پہنچایا، اور جو ماں کے پیٹ میں جنین کی صورت میں تھے اللہ تعالیٰ ان کو بھی آواز پہنچایا. اور ہر سننے والا دنیا کے کسی کونے میں تھا وہاں سے سنا تو وہاں سے ہی، عالم ارواح میں تھا تو وہیں سے ہی، ماں کے پیٹ میں تھا تو وہیں سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کا جواب دیا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آج حاجی حج کو جاتے ہوئے احرام باندھ کر جو تلبیہ پڑھتا ہے اسی جواب کی آج تجدید کرتا ہے. حاجی کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے میں آپ کو سناتا ہوں. جو لوگ اب تک حج کو نہیں گئے ہیں وہ لوگ بھی سنیں اور حاجی کے مقام و مرتبے کو معلوم کریں، اور جو لوگ پہلے سے حج کر چکے ہیں، جو لوگ پہلے حج کر چکے ہیں وہ لوگ بھی سنیں اور وہ حاجی کے مقام مرتبے کو سن کر خوشی محسوس کریں. بالکل اس طرح جس طرح کہ ہم کسی جگہ پر سائٹ خریدے ہیں، زمین خریدے ہیں، تو اس زمین کی ویلیو، اس کی قیمت ہم کو معلوم ہوتی ہے تو جیسے خوشی محسوس ہوتی ہے. ماشاءاللہ ہم نے جہاں زمین خریدی تھی اس زمین کی ویلیو اتنی بڑی ہو گئی، اتنی ویلیو ہو گئی اس کی، جیسے خوشی محسوس کرتے ہیں. یا آپ اپنے بینک بیلنس کو یا آپ کے خزانے کو دیکھ کر کیسے خوش ہوتے ہیں. دنیا میں
آپ سنیے حج کے حاجی کے مقام و مرتبے کو. آپ پہلے سے حج کر چکے ہیں تو خوشی محسوس کیجئے. میرے نامہ اعمال میں واقعتاً حج کرنے کی وجہ سے اتنے نیکیاں ہیں کیا میں واقعتاً حج کرنے سے اللہ کے نزدیک اتنا مقبول ہو گیا؟ خوشی محسوس کریں. اور جو لوگ اب تک حج نہیں کیے ہیں طاقت اور استطاعت کے باوجود وہ حج کے لیے اللہ کے واسطے تیار ہو جائیں، ارادے کر لیں، نیت کر لیں. اور جس کو استطاعت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ رب العالمین جسے چاہے بلا لیتے ہیں. آپ دعا کیجئے، نیت کیجئے، ارادے کیجئے، اللہ تعالیٰ بلا لیں گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مینا کی مسجد میں حاضر تھا. دو صحابی، ایک انصاری صحابی، ایک ثقفی صحابی، قبیلہ ثقفی کے صحابی، دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، رسول اللہ ہم آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں. چونکہ موسم وہ بھی حج کا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ یہ لوگ یقیناً حج ہی کے بارے میں پوچھ رہے ہوں گے. ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے آپ کو القاء کر دیا، ممکن ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا دل جو چاہے سوال کرو، کرنا چاہتے ہو تو. اگر تم چاہو تو میں ہی بتا دوں تم کس چیز کا سوال کرنے کے لیے آئے ہیں. وہ دو صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ آپ ہی بتا دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں یہ پوچھنا چاہتے ہیں، ایک آدمی حج کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے، کعبۃ اللہ کو پہنچتا ہے، تو اس کے لیے اللہ کے پاس کیا اجر و ثواب اور کیا مقام ہے. ایک آدمی کعبۃ اللہ پہنچتا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے، طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، مقام عرفات میں ٹہرتا ہے، مزدلفہ میں ٹہرتا ہے، قربانی دیتا ہے، مینا میں جمرات کو کنکریاں مارتا ہے، طواف زیارت کرتا ہے، تو اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ یہی پوچھنے تم آئے ہو. وہ دونوں صحابہ ایک آواز ہو کر کہے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، یہی باتیں پوچھنا تھا مجھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ترتیب سے ہر عمل کا اجر بیان فرمایا. فرمایا ایک آدمی حج کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے، کعبۃ اللہ پہنچتا ہے، گھر سے لے کر کعبۃ اللہ پہنچنے تک اس کے سواریاں جتنے قدم رکھتے ہیں، ہر قدم پر اللہ رب العالمین کے جانب سے حاجی کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ اٹھایا جاتا ہے. اندازہ لگائیے ہماری سواریاں چاہے اونٹنیاں ہو، چاہے کار ہو، چاہے فلیٹ ہو، کتنے قدم رکھتے ہوں گے، کتنے قدم فاصلے طے کرتے ہوں گے، اور اسے کتنے ثواب ملے گا حاجی کو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی حاجی کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے تو ایک عربی غلام کو آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور کوئی شخص صفا مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے تو 70 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے غلام کیا ہے بول کے، غلام کی تکلیف کیا ہے بول کے ہم کو معلوم نہیں ہے. ایک زمانہ تھا انسانوں ہی کو آدمی غلام بنا لیتے تھے، اور ان غلاموں کا حال جانوروں سے بھی زیادہ بدتر، اور غلام کو کوئی اختیار نہیں ہوتا تھا. اس کا آقا، اس کا مالک اس کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کر سکتا تھا. اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں گا.
خانے میں جا کر دیکھ لو، قیدی جو پڑے ہیں، قیدیوں کو ان کا اپنا کچھ اختیار ہوتا ہے کیا؟ وہ اپنے اختیار سے باہر آ سکتے ہیں، وہ اپنے اختیار سے اپنی بیوی سے مل سکتے ہیں، اپنے اختیار سے اپنے بچوں سے مل سکتے ہیں، اپنے اختیار سے سفر کر سکتے ہیں؟ ان کی زندگی بندھی ہوئی ہوتی ہے۔ غلاموں کا حال ایسا ہی ہوتا تھا، بلکہ اس سے ہی بنتا ہے۔ قیدیوں پر بھی کبھی کبھی رحم کر دیا جاتا ہے، غلاموں کے اوپر رحم بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ بالکل وہ سمجھتے تھے مالک اور آقا یہ پیدا ہوا ہی اس لیے کہ ہماری خدمت کرے۔ ان کے دن رات کام کرنے کی وجہ سے تھک جاتے تو بھی ان کو کچھ پر فرق نہیں پڑتا تھا، رحم نہیں آتا تھا۔ جیسے میری کار ہے، آپ کی کار ہے، گاڑی ہے، ہم چلاتے ہیں مسلسل 300 400 کلومیٹر چلاتے ہیں، تو کیا کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کار تھک گئی ہوگی؟ بولے نہیں، ہم تھکتے ہیں تو کار کھڑاتے ہیں، یا زیادہ بولے تو انجن خراب ہو جائے گا بول کے تھوڑی دیر ٹھنڈا ہونے کے لیے کراتے ہیں، اپنے مطلب کے لیے۔ کار پر وہ کیا سمجھتے ہیں کار تو ہے ہی اسی لیے، وہ تو لوہا ہے، اس پر کیا رحم کیا جائے۔ بالکل ایسے ہی غلاموں کا حال تھا، باندیوں کا حال ایسا ہی تھا، دن رات ان سے کام لیا کرتے تھے، ان پر رحم نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ اللہ رب العالمین کے طرف سے اسلام کے واسطے سے انسانوں پر ایک بہت بڑا احسان ہوا کہ ذرے ذرے ہیلوں سے یہ ترغیب دی گئی، غلام کو آزاد کرو تمہارا رب خوش ہوگا، غلام کو آزاد کرو نیکیاں لکھی جائیں گی، غلام کو آزاد کرو تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ اس طرح اسلام نے دنیا سے غلامی کو مٹانے کا ایک نظام بنایا۔ اسلام میں تو مساوات ہے، ہر ایک کے ساتھ برابری کا سلوک ہونا چاہیے، مالک ہو، نوکر ہو، آقا ہو، غلام۔ تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اگر کوئی بندہ طواف کر مقام عرفات کو پہنچتا ہے، حج کے ارکان ادا کرتے کرتے مقام عرفات کو پہنچتا ہے، تو پروردگار رب العالمین فرشتوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں دیکھو میرے بندے مجھے راضی کرنے کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنے کاروبار، اپنی بستی کو چھوڑ کر آئے اور بڑا گندا حال ہے۔ اور واقعتاً عرفات کے میدان میں حاجی لوگ جو گئے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ عرفات کے میدان میں آدمی ذرا مشکل محسوس کرتا ہے۔ کوئی بنگلے نہیں ہوتے، چٹیل میدان ہوتا ہے، اس میں مشکل سے چھپر ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی سخت گرمی ہوتی ہے، کبھی سخت سردی ہوتی ہے، کبھی سخت بارش ہوتی ہے، اور کھانے کا بھی نظم نہیں ہوتا ہے۔ اس سال میں ایک دن وہ میدان وہاں پر آدمیوں کا آنا جانے کا ہوتا ہے، اس لیے وہاں ہوٹلز بھی نہیں ہوتے، اور خود آدمی کتنا کھانا لے کر جائے گا، وزن ڈھو کر جانا مشکل ہے، تو کھانے پینے کا نظم بھی ٹھیک سے نہیں ہوتا، اور چٹیل میدان میں لاکھوں کی تعداد میں آدمی ہوتے ہیں، آدمیوں کی بھیڑ کی وجہ سے ایک طرح کی عجیب بے چینی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کو دیکھو میرے بندے مجھے خوش کرنے کے لیے بڑا گندا حال، پریشان حال آئے، کوئی کھڑا ہے، بیٹھا ہے، میری رحمت کے امیدوار ہیں، میری مغفرت کے امیدوار ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان حاجیوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں حاجی اے میرے بندو، آج تمہاری مغفرت تم مانگتے ہو، تم مانگو، تمہارے گناہ اگر ریت کے ذروں کے برابر ہوئے، بارش کے قطروں کے برابر ہیں، سمندر کے جھاگ کے برابر ہیں، چھوٹے گناہ ہیں یا بڑے گناہ ہیں، صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، سارے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ حاجی کو یہ مقام مرتبہ عطا کرتے ہیں، حاجی سے کہتے ہیں حاجی آج تیری مغفرت تو مانگ، تجھے بھی معاف کر دیا جائے گا، اس میدان میں جس کی تو مغفرت مانگے گا اس کی بھی مغفرت کر دیں گے۔ اس لیے عزیز و بزرگوں،
یہ حج کا موسم ہے، آپ کے محلے سے، آپ کے بستی سے، آپ کے خاندان سے بہت سے لوگ حج کو جا رہے ہوں گے۔ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان حاجیوں کی خدمت میں پہنچو، ان سے دو چیزوں کی دعا کرنا، دو چیزوں کی درخواست کرنا۔ ایک کہ ان سے کہنا جب میدان عرفات میں پہنچو تو میری مغفرت کی دعا مانگ لینا، اللہ نے تمہیں یہ مقام عطا کیا ہے کہ تم ہمارے لیے مغفرت کی دعا مانگے گے تو ہماری مغفرت کر دی جائے گی۔ اس لیے حاجی کے پاس پہنچنا چاہیے، سفر کر کے جانا پڑے تو سفر کر کے جاؤ، وہ کیسا آدمی ہے کیا ہے اسے چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کے گھر کو وہی آدمی جاتا ہے جسے اللہ بلاتے ہیں، اور جب اللہ اسے بلا دیے ہیں تو اس کا مقام بڑھ گیا، اس کا مرتبہ بڑھ گیا، اور اس کی پچھلی زندگی کو ہم دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حاجی کا مقام کتنا بڑا معلوم ہے؟ آپ پڑھیں گے یہ عمل کرے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ عمل کرے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے نیچے لکھتے ہیں سب جگہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ۔ لیکن حاجی کے حج کی وجہ سے حاجی کا مقام اتنا بڑا بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف چھوٹے نہیں بڑے بڑے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیتے۔ یہ مقام ہے حاجی کا، اس لیے اس کی پچھلی زندگی پچھلا ریکارڈ دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے پاس پہنچے بڑی عاجزی کے ساتھ اس کے پاس ایک درخواست تو یہ کریں کہ آپ میدان عرفات میں پہنچے تو ہماری مغفرت کی دعا کر دینا۔ دوسری درخواست اس کے یہ کرنا، جب آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اطہر پر پہنچے تو میرا نام لے کر صلاۃ و سلام پہنچا دینا۔ یہ دو درخواست کرنے کے لیے حاجی کے دربار میں پہنچنا، حاجی کے پاس پہنچنا، ان کے گھر میں دعوت کھانے کے لیے، ان کے گھر میں جا کر ان کے ساتھ کھڑ کر سیلفی لینے کے لیے، ان کے گھر میں کھڑ کر ان کو پھول کا ہار ڈالنے کے لیے، شال اڑانے کے لیے نہیں۔ دو چیزوں کی درخواست، ایک مغفرت کی دعا مانگنے کے لیے اور دوسرا رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے تو صلاۃ و سلام پہنچانے۔ تو حاجی کو یہ مقام ملتا ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی جب میدان عرفات سے نکلتا ہے، اس کے بعد مزدلفہ پہنچتا ہے، وقوف عرفہ کرتا ہے، تو اس وقوف عرفہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے وہ گناہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گناہ جو گناہ کے اس آدمی کو ہلاک کر کے جہنم میں ڈال سکتے تھے، وہ گناہ جو اسے ہلاک کر کے دوزخ میں پہنچا سکتے تھے، اللہ تعالیٰ وقوف عرفہ کی وجہ سے حاجی کو یہ مقام دیتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال سے وہ ہلاک کرنے والے گناہ مٹا دیا جائے۔ پھر آدمی ارکان ادا کرتے کرتے حاجی جب طواف زیارت کرتا ہے، یہ آخری عمل ہے حج کے فرائض میں سے، یہ آخری عمل ہے، طواف زیارت کرتا ہے، طواف زیارت کر کے واپس لوٹتا ہے تو ایک فرشتہ حاجی کے مونڈے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے اے بندے، اے حاجی، تیرے پیدائش سے لے کر بالی ہونے تک حاجی ہونے تک تیرے نامہ اعمال میں جتنے گناہ تھے اللہ تعالیٰ حج کی برکت سے سارے گناہ کو مٹا دیا ہے۔ اب جا تیری بستی میں نئے طریقے سے زندگی گزار لے، نامہ اعمال میں یہ گناہ بھی نہیں ہے۔ یہ مقام ہے حاجی کا، یہ مرتبہ ہے حاجی کا۔ بزرگوں عزیزوں، جس کے اندر استطاعت ہے اسے ہر حالت میں حج کو پہنچنا چاہیے، اسے ٹالنا نہیں چاہیے۔ بہت سے پیسے ہمارے بہت سی جگہ پر خرچ ہو جاتے ہیں، لاکھوں کا روپیہ خرچ ہو جاتا ہے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، 4-5 لاکھ روپے ہمارے پراپرٹی میں سے خرچ ہو جائے تو کیا نقصان ہے؟ اور حج فرض ہونے کے بعد حج نہیں کرتا ہے تو نبی کی سخت اس کے لیے لاپرواہی کے جملے استعمال کیے گئے، جسے حج فرض ہو گیا
اس کے باوجود حج نہیں کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ حاجی وہ آدمی جو حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ یہودی ہو کر مر جائے، نصرانی ہو کر مر جائے، مشرک ہو کر مر جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ وہ ذات فرما رہی ہے جو ایک ایک آدمی کے کلمے کو پڑھانے کے لیے، ایک ایک آدمی کو کلمہ پڑھانے کے لیے پتھرے کھائے تھے، اپنے بدن کو لہولہان بنا لیا تھا، راستوں میں کانٹے بچھائے تھے، برداشت کرتے تھے، خواہش ہوتی تھی کہ یہ مشرک ایک یہودی ایک نصرانی کلمہ پڑھ لے، لیکن وہ مسلمان جو حج فرض ہونے کے باوجود، پیسہ اور طاقت استطاعت ہونے کے باوجود نہیں کرتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے، تو اللہ کے نبی اس سے اتنے بیزار ہیں کہ اس کی ایمان کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ حج مبرور ہونا چاہیے، حج مقبول ہونا چاہیے۔ گزشتہ جمعہ میں نے حج مبرور حج مقبول کے مختصر شرائط بیان کیے تھے، اس میں سے ایک بات چھوٹ گئی تھی، میں اسے عرض کر دوں۔ مختصر یہ ہے، سب سے پہلے نیت صاف ہو، نیت پاکیزہ ہو۔ آپ کہیں گے کہ نیت پاکیزہ، نیت صاف یعنی اللہ کے لیے کرنے کا ارادہ کرنا، یہ تو حج کی کیا خاصیت ہے؟ نماز بھی اللہ ہی کے لیے پڑھنا ہے، روزہ بھی اللہ ہی کے لیے رکھنا ہے، زکوٰۃ بھی اللہ ہی کے لیے دینا ہے، ماں باپ کی خدمت بھی اللہ ہی کے لیے کرنا ہے، غریبوں مسکینوں حاجت مندوں ضرورت مندوں کی خدمت بھی اللہ ہی کے لیے کرنا ہے، ہر عمل اللہ ہی کے لیے کرنا ہے۔ یہ کیا اسپیشل حج کے لیے آپ کہتے ہیں کہ نیت اللہ کے لیے ہو؟ سب کے لیے جیسا ضروری ہے ویسا اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ بزرگوں نے فرمایا یقیناً آپ کی بات صحیح ہے، وہ نماز مقبول نہیں جس میں جو نماز اللہ کے لیے نہیں، وہ روزہ مقبول نہیں جو اللہ کے لیے نہیں، جو وہ زکوٰۃ مقبول نہیں جو اللہ کے لیے نہیں، وہ ماں باپ کی خدمت مقبول نہیں جو اللہ کے لیے نہیں، وہ غریبوں حاجت مندوں ضرورت مندوں کی خدمت مقبول نہیں جو اللہ کے لیے نہیں، وہ تہجد و عشاء و قرآن کی تلاوت وہ دوسرے اعمال مقبول نہیں جب تک کہ وہ اللہ کے لیے نہ ہو۔ صحیح بات ہے، لیکن حج کے لیے ذرا خاص طور سے توجہ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے۔ اگر اس فرض حج میں اگر ہماری نیت درست نہیں ہے، ہماری نیت میں اگر دکھاوا آ گیا، اگر ہماری زندگی میں اگر ہماری اس عمل میں ریاکاری آ گئی، شہرت کا خیال آ گیا، اور اس حالت میں ہم نے نعوذ باللہ حج کر دیا، تو ہمارا حج فرض بغیر نیت کے ہونے کی وجہ سے، صاف نیت کی سے نہ ہونے کی وجہ سے مقبول نہیں ہوگا، اور پھر دوبارہ حج فرض کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جب حج کریں گے تو وہ نفل ہو جائے گا، زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہو۔ نماز ایک دن میں 5 مرتبہ فرض ہوتی ہے، اگر اتفاق سے فجر کی نماز میں اگر ہماری نیت اچھی نہیں تھی، خدا نخواستہ اللہ حفاظت فرمائے، ظہر تو پڑھیں گے، وہاں نیت درست کرنے کی توفیق موقع مل جائے گا، عصر پڑھیں گے، مغرب پڑھیں گے، عشاء پڑھیں گے، دوسرے دن پھر فجر پڑھیں گے، آج نہیں تو کل فرض نماز کے ساتھ نیت کی اصلاح کی توفیق مل جاتی ہے اور موقع مل جاتا ہے۔ حج میں ایسا نہیں ہے، ایک ہی مرتبہ فرض ہوتا ہے۔ روزہ پہلے سال یا پہلے روزے میں اگر نیت درست نہیں ہوئی تو دوسرے روزے میں ہو سکتی ہے، دوسرے سال میں ہو سکتی ہے۔ زکوٰۃ پہلے زکوٰۃ میں اگر نیت درست نہیں ہوئی تو دوسری زکوٰۃ میں، دوسرے سال کی زکوٰۃ میں ہو سکتی ہے، لیکن حج میں اس کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس لیے حج کے سلسلے میں حج کو جانے والے، پہلی مرتبہ جانے والے پہلی ہی مرتبہ نیت کی درستگی کر لے، شیطان تو بہکائے گا، بگاڑے گا، خراب کرے گا نیت، محنت بھی ہو، پیسہ بھی ہو، وقت بھی لگے، لیکن حج مقبول کا جو ثواب ہے، حج مبرور کا جو ثواب ہے، اس سے محروم کر دے۔ اس کی محنت ہوگی، اس کی کوشش ہوگی، وہ ہمارا دشمن ہے، اس کی کوشش ہوگی۔
حج مقبول حج مبرور کا ثواب میں آپ کو بیان کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مقبول اور حج مبرور کا بدلہ نہیں ہو سکتا سوائے جنت الفردوس کے، سوائے جنت الفردوس کے. حضرت آدم علیہ السلام جب پہلی مرتبہ حج کیا تو حج سے فارغ ہونے کے بعد دعا فرمائی اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میں نے یہ حج کیا ہے اس کا کیا کچھ اجر و ثواب ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اختیار دیا، آدم کیا مانگتے ہیں کہ مانگ لو، حج کی برکت میں تمہیں دیا جائے گا. آدم علیہ السلام نے مانگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یا اللہ جس جنت سے تو نے مجھے نکال دیا ہے حج کی برکت سے دوبارہ جنت میں داخل کر دے. اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوتی ہے، آدم ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی. اور نبیوں کی عادت ہے، نبیوں کی سنت ہے، اور اپنے دنیا کے انسانوں میں سے اچھے ماں باپ کی اور اچھے اساتذہ کی یہ عادت، یہ سنت ہے کہ وہ جب کوئی کسی اچھی جگہ پر پہنچتے ہیں تو وہاں اپنی اولاد کو اور اپنے ماتحتوں کو نہیں بھولتے. جب حضرت آدم سے کہا گیا تھا آدم جا حج کی برکت سے تمہیں جنت الفردوس دے دیا گیا، تو فوراً ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ میری اولاد میں سے جو بھی حج کرے گا تیرے گھر کی زیارت کرے گا اسے بھی جنت الفردوس عطا کر دے. آدم کی اس دعا پر اللہ نے وحی نازل کیا اور بھیجا، آدم آج سے لے کر قیامت تک تیری اولاد میں سے میرے بندوں میں سے جو بھی یہ اس گھر کی زیارت کرے گا اسے جنت الفردوس عطا کروں گا. شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اس میں کسی قسم کے برے ارادے نہ ہو. یہ بات گزشتہ جمعہ چھوڑ گئی تھی اس لیے میں نے عرض کر دیا. بقیہ وہ شرط گناہ نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، اور اللہ کی رضا کے خاطر وہ شرائط ہے. آخر میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں، بات ختم کر دوں گا 2-4 منٹ. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، سید الطائفہ کہا جاتا ہے، یعنی اولیاء کے سردار، اولیاء کے سردار. آپ ایک مرتبہ بیٹھے تھے، ان کے شاگرد ان کے سامنے آئے اور عرض کیا حضرت میں حج کر کے واپس آیا. تو حضرت نے اس وقت کچھ سوالات کیے اس شاگرد سے، آج حج کو جانے والے وہ سوالات کو سنے اور اس سوالات کے مطابق اپنے حج کو بنانے کی کوشش کریں. فرمایا اے اللہ کے بندے، جب حج کے ارادے سے گھر سے نکلا تھا تو کیا تو نے تیرے گھر کو چھوڑتے ہوئے یا ارادہ کیا تھا کہ میں یہ گھر کو چھوڑ کر میرے رب کے گھر کو حاصل کرتا ہوں؟ تو اس شاگرد نے کہا حضرت ایسا خیال نہیں ہوا تھا، عام لوگوں کی طرح میں بھی حج کو گیا تھا. تو حضرت نے کہا جب تیرا گھر جو دنیاوی گندگیوں میں ملوث ہے اس گھر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا تو اللہ رب العالمین کا پاکیزہ گھر تجھے کیسے مل سکتا ہے؟ اس لیے حاجی حج کو جاتے ہوئے یہ ارادہ کر کے جائیں ہمیشہ کے لیے میں اپنے گھر کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کو حاصل کرنے کے لیے جاتا ہوں. راستے میں موت آ گئی تو کوئی بات نہیں، میں اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہوں. میں آپ کو سناؤں، حاجی حج کے ارادے سے نکلتا ہے، راستے میں وفات ہو جاتی ہے تو اس کی وفات، اس کی موت اتنی برکت والی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی موت کے بعد فیصلہ کرتے ہیں، اب کی بات سے لے کر قیامت تک جتنے حج کے ایام آئیں گے، جتنے حج آئیں گے، اس مرنے والے حاجی کے لیے ہر سال حج کا ثواب لکھا جائے گا. اتنی بڑی بات ہے حاجی کے لیے. تو اس لیے نکلتے ہو ارادہ کر کے نکلیں کہ میں اللہ کے گھر سے وابستہ ہونے کے لیے تھا. پھر دوسرا سوال کیا کہ
نے جب احرام باندھتے وقت تمہارے ظاہری کپڑے کو تم نے نکالا، جبہ پہنے تھا، پیجامہ پہنا تھا، پینٹ پہنے تھے، شرٹ پہنے تھے، ٹی شرٹ پہنے تھے، جو بھی پہنا تھا، اس ظاہری کپڑے کو تم نے نکالتے وقت باطنی لباس اندر کا آدمی کا حسد، بغض، کینہ، جلن، یہ سب باطنی لباس ہیں، یہ گندے لباس ہیں۔ باطن کے پاکیزہ لباس بھی ہیں، تقوی، پرہیزگاری، تواضع، عاجزی، صبر، ایثار، شکر، یہ سب بدن کے باطنی لباس ہیں۔ اور ایک گندے لباس ہیں حسد، بغض، کینہ، جلن، دشمنیاں، یہ جو باطنی لباس ہیں گندے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید سے پوچھتے ہیں، کیا تم نے یہ دو کپڑے احرام کے پاکیزہ باندھتے وقت اس باطنی لباس کو نکالنے کا ارادہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا حضرت دل میں خیال ایسا نہیں آیا تھا، ارادہ نہیں ہوا تھا۔ تو فرمایا جب تیرے گندے لباس، باطنی لباس تیرا گندا تیرے بدن سے چپک کر رہے، تیری روح سے چپک کر رہے، لگ کر رہے، تو پھر احرام کی برکتیں تجھے کیسے حاصل ہو؟ پھر حضرت نے پوچھا مقام عرفات پہ جب آپ نے پہنچا، مقام شہود حاصل ہوا۔ مقام شہود کا مطلب یہ ہے کہ دل میں یہ ارادہ ہو، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یا اللہ میں تیری بندگی ایسے گزارتا ہوں گویا کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں، یا میں زندگی ایسے گزارتا ہوں تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جس بندے کو یہ احساس کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے، چاہے وہ میدان میں ہو، چاہے وہ بازار میں ہو، چاہے وہ مسجد میں ہو، چاہے شادی خانے میں ہو، چاہے وہ میت خانے میں ہو، چاہے وہ قبرستان میں ہو، وہ اللہ رب العالمین کے حکموں کو نہیں توڑے گا۔ حضرت نے پوچھا کہ مقام شہود تجھے حاصل ہوا تھا؟ تو اس نے کہا کہ حضرت ایسا کوئی ارادہ نہیں ہوا تھا۔ فرمایا جب مقام شہود حاصل نہیں ہوا تو پھر میدان عرفات میں پہنچنے کا ثواب کہاں سے حاصل ہوا؟ اس لیے آپ جب احرام باندھیں گے تو دل میں ارادہ کر کے باندھیں گے، اب تک میرے دل میں جس کے لیے حسد تھا، بغض تھا، کینہ تھا، یہ سب میں نکالتا ہوں، اس سے توبہ کرتا ہوں۔ جب میدان عرفات میں پہنچے تو یہ ارادہ کریں کہ آج کے بعد میں زندگی ایسے گزاروں گا گویا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر اتنا ایمان میرا پختہ نہیں ہے تو کم از کم میں ایسے زندگی گزاروں گا گویا کہ میرے رب کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اگر میرا ایمان اتنا پختہ نہیں ہے تو کم از کم اتنا تو ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کا ارادہ کریں، اسے مقام شہود کہتے ہیں۔ انشاءاللہ مکے سے باہر آنے کے بعد بھی، عرفات کے باہر آنے کے بعد بھی موت تک ایسی زندگی نصیب ہو جائے گی۔ میں اس واقعے کو مختصر کرتا ہوں۔ آگے حضرت نے سوال کیا، جب جمرات میں تم نے کنکریاں ماری، 3 جمرات ہیں، 3 جگہ پر 7 کنکریاں باندھنا پڑتے ہیں، یہ واجب عمل میں سے ہے۔ تو حضرت نے فرمایا جب آپ نے یہ کنکریاں جب شیطان کو اپنے جیب سے یا اپنی تھیلی سے نکال کر مار رہے تھے تو کیا اس وقت ارادہ کیا تھا کہ یہ تو پتھر کی شکل میں جو شیطان ہے اسے مار رہا ہوں، میرے اندر ایک نفس ہے جو مجھے گناہوں کو سے بہکانے والا ہے، میرے اندر ایک نفس ہے جو مجھے گناہوں کی طرف بہکانے والا ہے، میں جیسے اس پتھر مار شیطان کو کنکریاں مار رہا ہوں ایسے میرے اندر جو نفس ہے اس پر بھی کنکریاں مار رہا ہوں۔ تو حضرت اس نے کہا کہ ارادہ ایسا نہیں ہوا تھا۔ تو پھر کہا کہ کنکریاں مارنے کا فائدہ کیا ہوا، کنکریاں مارنے کا کیا فائدہ ہوا؟ اس کے بعد لمبا واقعہ ہے، بس اتنا مختصر عرض کر دوں کہ حضرت نے ان سے کہا کہ سر کے بال جب نکال رہے تھے، سر کے بال واقعی عمل ہوتا ہے حاجی کا، عمرے کرنے والے کا، جب سر کے بال نکال رہے تھے تو کیا اپنے نفسانی خواہشات کو، سر کے بال تو ظاہری بدن سے نکلتے ہیں، سر سے نکلتے ہیں، یہ باطن میں جو نفس ہے اس کی وہی اپنے گندے نفس کو نکال کر پھینکا تم نے؟ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں کیا۔ بس نے کہا جاؤ پھر ایک مرتبہ حج کرنا، حج کرتے وقت یہ ارادہ کرنا کہ گھر چھوڑتے وقت یا اللہ ہمیشہ کے لیے تیرا گھر چھوڑتا ہوں اور تیرے بارگاہ میں پہنچ کر تجھ سے وابستہ ہو کر تیرے گھر کو حاصل کرتا ہوں۔
پھر جب احرام باندھتے ہو تو احرام باندھتے ہو جیسے ظاہری لباس نکالتے ہو باطنی لباس بھی گندا جو ہے اسے نکالنے کا ارادہ کرنا. حضرت نے فرمایا جب مقام شہود پر مقام عرفات پہ پہنچے تو مقام شہود کا تصور کرنا زندگی بھر کے لیے مقام شہود بھی حاصل ہو جائے گا. پھر حضرت نے فرمایا جب کنکریاں مارو گے جمرات کو تو تمہارے اندر کے نفس کو تمہارے اندر کے شیطان کو بھی کنکریاں مارنا. اور جب سر کے بال بدن سے نکال کر سر سے نکال کر پھینکو گے تو اندر جو نفس کا ہے گناہوں کا اسے بھی نکال کر پھینکنے کا ارادہ کرنا. تب چل کر تمہیں حج کا ثواب اور اجر حقیقت میں ملے گا. تمہارا حج مقبول ہوگا, حج مبرور ہوگا. دعا فرمائیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہم سب کے حج کو حج مبرور حج مقبول اللہ تعالی بنائے. اللہ تعالی اس حج مبرور حج مقبول کی برکت میں سارے عالم میں امن و امان نصیب فرمائے, خصوصاً فلسطین میں اور ہمارے اس ملک میں اللہ تعالیٰ اور عالم اسلام میں امن و امان نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.